نماز چھوڑنے والے اور جو نماز چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا تھا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، کہ قل لم تؤمنوا، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اپنے آپ کو مومن نہ کہلوائے، لم تؤمنوا، ان کو کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے محنت و مشقت کر کے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، جنہوں نے اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا، جنہوں نے ہم تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح راستہ بتایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ نماز اسلام کی نظر میں کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس سلسلے میں بات ہوگی۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں جلواگر ہو کر اللہ کے حکم پر لوگوں کو جس دعوت سے آشنا کیا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائے یا اپنے آپ کو مومنوں میں شمار کرنا چاہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کو اسی طرح تسلیم کرے جس طرح کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تسلیم کیا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کا ایمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے ہیں، تو ان کو اللہ تعالی ہدایت یافتگان میں شمار کرے گا، ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کو شمار کرے گا جو اس طرح کا ایمان لائے جس طرح کا ایمان اللہ کے نبی کے صحابہ نے لائے ہیں۔ یعنی ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے یہ شرط ہے کہ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے ہیں۔ اگر ایمان اس قسم کا نہیں جس قسم کا ایمان نبی کے صحابہ نے اختیار کیا، تو ایسا ایمان انسان کی نجات کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں قریبی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہم یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ امام کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قسم کا ایمان لائے تھے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کا ایمان اس طرح کا ایمان تھا کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ زندگی کے تمام پہلو، زندگی کے تمام لمحے، زندگی کے تمام گوشے اور زندگی کے تمام ادوار اس کام میں ڈھالنے ہیں جس کام میں ڈھالنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے، ان کی نظر میں، صحابہ کرام کی نظر میں
ایمان اور اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کی نظر میں اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ ایمان اور اسلام صحابہ کرام کی نظر میں اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں جن کو وہ اپنے زندگی کا حصہ بنا چکے تھے، جن کو وہ اسلام اور ایمان کے جزو اور حصہ سمجھتے تھے۔ اگر ہم بھی ان چیزوں کو ایمان اور اسلام کا حصہ سمجھیں تو ہم راہ نجات کے راہی ہیں، اور اگر ہم نے ان کو الگ رکھا اور یہ کافی سمجھا کہ ہم نے تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہماری نجات کے لیے یہ بات کافی ہو گئی ہے، اگر ہم نے اس طرح کا خیال رکھا تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ایسی گمراہیوں کے شکار ہو گئے ہیں جن سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے، ہم ایسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جن سے نکلنے کی کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ توجہ سے اس بات کو سنیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نجات کے لیے کلمہ طیبہ کے اظہار کو کافی نہیں قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھتے ہیں اور رسول اللہ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ جنتی ہیں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں فرمایا، بلکہ جنتی جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچنے کا تذکرہ کیا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نجات پانے کا تذکرہ کیا، وہاں کلمہ طیبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کا بھی اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں سن لو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں ہے، بلکہ ایمان لا کر جنہوں نے نیکیوں کا ارتکاب کیا، جنہوں نے ایمان لا کر جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے نجات ہے۔ اور اچھے اعمال سے مراد کیا ہے؟ اچھے اعمال کن کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے آگے اس بات کی توضیح فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے اعمال یہ ہے کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ کو اللہ کی بارگاہ میں دیا کرے، نماز قائم کرے اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کیا کرے، یہ اچھے اعمال ہیں۔ اور جنہوں نے نماز قائم کی اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر رب پہ واجب ہو جاتا ہے، جن کا اجر رب پہ واجب ہوا۔ لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر رب پہ واجب ہوا، اور جن کا اجر رب پہ واجب ہوا ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں جو میدان محشر میں نہ غمزدہ ہوں گے اور نہ عذاب جہنم سے خوف کھائیں گے۔ کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان اور اسلام کو عمل صالح کے ساتھ جوڑے رکھا، جنہوں نے ایمان کو عملی طور پر ثابت کیا، جنہوں نے ایمان کو اسلام کو عملی طور پر ثابت کیا، وہ لوگ کل میدان محشر میں نہ غمزدہ ہوں گے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی خوف کھائیں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ کی توحید کا یقین کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آیا، اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں، روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا یہ سوچ بنا بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کو ہونا بہت ضروری ہے، اور عمل صالح میں سے ایک نماز بھی ہے، اور نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا
کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر۔ جہنمی لوگ جب جہنم میں پھینک دیے جائیں گے تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں پھینکوا دیے گئے، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ وہ جہنمی شخص جواب دے گا کہ لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے داخل ہوئے کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم پختہ نمازی نہیں تھے، دنیا میں ہم کلمہ پڑھتے تھے لیکن نماز ادا نہیں کرتے تھے، اور نماز ترک کرنے کی وجہ سے کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں نجات نہیں بخشی اور ہم جہنم رسید ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ صرف ایمان انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نماز اتنا اہم فریضہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں فرمایا۔ حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو معاف نہیں کیا۔ تلواریں چل رہی ہے، دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، حالت جنگ میں آپ موجود ہیں، دشمنوں کا حملہ ہو رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ موجود ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کروائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اتنی نازک گھڑی میں دشمنوں کا حملہ ہونے والا ہے، دشمنوں کی تیر برسنے والی ہے، دشمن تلوار چلانے والے ہیں، اور ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں۔ اللہ نے کہا کہ آدھی فوج کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے کھڑی کیا جائے اور آدھی فوج اللہ کے دربار میں کھڑی ہو جائے۔ یہ ہے نماز کا اہمیت، یہ ہے نماز کی اہمیت، اور یہ ہے نماز کا اہم فریضہ کہ نماز جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم دکانوں میں بیٹھتے ہوئے، کاروبار میں مصروف رہ کر کے، ہاتھ میں طاقت ہے، قوت ہے، پیروں میں طاقت و قوت ہے، جسم میں طاقت و قوت ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن نماز پڑھنے کی ہمت ہمارے اندر موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ بیوی کو نماز پڑھانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کو غور سے سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیوی کو نماز پڑھانا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کو نماز پڑھانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال کا وزن ہو چکا ہوگا، ان کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، وہ جنت میں جانے لگے گا، ان کے نیک اعمال بھاری ہو چکے ہوں گے، وہ جنت میں جانے لگے گا کہ اچانک ایک عورت چیختی چلاتی ہوئی آئے گی اور کہے گی کہ اے اللہ، اس حاجی صاحب کو روکو، اس نمازی صاحب کو روکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے روکا جائے گا، کہا جائے گا کہ رک جاؤ، چنانچہ وہ رک جائے گا، اور وہ عورت کہے گی کہ اے اللہ، یہ بدبخت میرا شوہر ہے، دنیا میں جب میں سالن پکاتی تھی اور اس سالن میں اگر نمک کم ہو جاتا تھا تو یہ فوراً لاٹھی اٹھا لیتا تھا، روٹی پکانے میں اگر دیر ہو جاتی تھی تو فوراً لاٹھی اٹھا لیتا تھا، لیکن اس نے مجھے کبھی نماز کی تلقین نہیں کی۔ اے اللہ، آج میں جہنم میں اور یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ اگر یہ دنیا میں مجھے نماز کی تلقین کیا ہوتا تو میں آج جہنم میں نہیں جاتی۔ اللہ کے حکم سے اس نمازی شخص کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بیٹی آئے گی اور وہ بھی چلاتی اور چیختی ہوئی کہے گی کہ اے اللہ، یہ میرا باپ ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تھا اور مجھے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتا تھا، اس نے مجھے کبھی نماز کی تلقین نہیں کی، آج یہ جنت میں اور میں کیسے جہنم میں جا سکتی ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک ماں آئے گی اور ایک ماں چیختی چلاتی ہوئی کہے گی کہ اے اللہ، یہ میرا نوجوان بیٹا ہے، یہ میرا نوجوان بیٹا تھا، دین کا علم تھا اس کے اندر، لیکن اس نے دنیا میں مجھے کبھی
دین کی تعلیم نہیں دی، دین کا درس نہیں سکھایا، نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کی، چنانچہ اس نوجوان بیٹے کو بھی جہنم میں اس کے ماں کے کہنے کی وجہ سے پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو، افسوس کرو، آج ہم نہ اپنے اولاد کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، نہ اپنی بیوی کو نماز کی تلقین کرتے ہیں، نہ خود نماز پڑھتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے مسلمانوں، نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ نماز صحیح اور درست رہے گی تو باقی تمام اعمال صحیح اور درست رہیں گے، اور اگر یہ نماز خراب رہی، اگر اس نماز میں کسی طرح کی کوئی خرابی رہی تو باقی تمام اعمال خراب ہو جائیں گے۔ اور ایک مومن اور ایک کافر کے اندر فرق یہی نماز کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد والکفر وبین العبد وبین الکفر الصلاۃ، کہ ایمان اور کفر کے درمیان سب سے بڑی علامت نماز ہے۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر قصداً نماز کو معمولی سمجھتے ہوئے ایک نماز بھی جس نے چھوڑ دی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں۔ آج ہم سینکڑوں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز چھوڑنے والے اور جو نماز چھوڑ کر کے اپنے آپ کو مسلمان گردانتے ہیں، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا تھا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، کہ قل لم تؤمنوا، اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اپنے آپ کو مومن نہ کہلوائیں، لم تؤمنوا، ان کو کہہ دیجئے کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یہ قانونی طور پر مسلمان کے دائرے میں شامل ہوا، لیکن حقیقی مسلمان نہیں ہوا۔ قانوناً مسلمان ہو سکتا ہے، نماز کو ترک کرنے والا، اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والا قانونی طور پر مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس نے کلمہ شہادت کا اقرار کیا، اللہ کی توحید کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، اس کے بعد ان تمام عناصر کو شامل کیا جن کو شامل کرنے کا رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ قانونی طور پر لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے ایک انسان مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت اسلام کے لیے حقیقت اسلام کے لیے ان تمام اصولوں کو ماننا ضروری ہے جن کی تلقین رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں کی ہے۔ اگر ہم نبی کے فرمان کی تلقین کو نہیں سمجھیں گے، اگر اللہ نے ہمیں جو تلقین کی ہے اس کو نہیں سمجھیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہم نماز پڑھتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی رزاق ہیں، ہم خود ہی رزق دینے والے ہیں۔ اگر ہم دکان سے اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں تو ہو سکتا ہے کہ میرے رزق میں کمی آ جائے، اس طرح کا سوچ رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو رزاق سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو رزق دینے والا سمجھتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک شخص نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہ جسم جس کو ہم نے آرام اور راحت سے پالا ہوا ہے، یہ جسم جس کو ہم نے حرام کھلا کر کے پالا ہوا ہے، یہ جسم جس کو ہم نے ایئر کنڈیشنز کا عادی بنایا ہوا ہے، یہ جسم جس کو ہم نے پنکھوں کا عادی بنایا ہوا ہے، اس جسم کو نماز پڑھنے میں ذرا تکلیف ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے کوئی انسان مر نہیں جاتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی کو موت نہیں آ جاتی کہ نماز میں اتنی تکلیف ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن انسان اپنے جسم کو ذرا سی تکلیف پہنچانے کے لیے نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں اور سردیوں کی ٹھٹرتی فجر میں آنے سے انکار کر دیتا ہے کہ اگر فجر میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ سردی کھانسی ہو جائے گی اور اس سے بڑی لمبی بیماری پکڑ سکتی ہے۔ میرے بھائیو، جس جسم کو آپ حفاظت کرنے کے لیے نماز کو ترک کر رہے ہیں، یاد رکھو ایک دن اس جسم کو کیڑوں نے کھانا ہے۔ یہ
जिस जिस्म का आप हिफाजत कर रहे हैं, इस जिस्म को कल मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, ये जिस्म रहेगा ही नहीं, ये जिस्म मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आप जिस औलाद के लिए दुकानों में मसरूफ़ रहते हैं, कारोबार में मसरूफ़ रहते हैं, और जिन औलाद के लिए आप नमाज को तर्क कर देते हैं, रब के सामने अपने जिस्म को नहीं झुकाते हैं, वही औलाद जब आपकी मौत हो जाएगी तो एक दिन भी आपके मैयत को, आपके नाश को अपने घर में रखना गवारा नहीं करेगी। कोई रखता है अपने बाप के बॉडी को, अपने बाप की लाश को कोई घर में पालता है? नहीं पालता है। एक दिन से ज़्यादा कोई नहीं पालता है। जिस औलाद के लिए आप अल्लाह से बगावत कर रहे हैं, वो औलाद आपको कफन पहनाकर और ज़मीन में दफना कर वो औलाद चले आएंगे। कोई औलाद ये नहीं कहेगा कि मेरा बाप चला गया तो मैं भी चला जाऊं, ऐसा कहने वाला औलाद नहीं है। लेकिन आज हम माल और दौलत कमाने के चक्कर में, ज़मीन व जायदाद हासिल करने के चक्कर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग और मकान बनाने के चक्कर में अल्लाह से बगावत कर बैठे हैं, अल्लाह के फरमान से रूगर्दानी कर बैठे हैं। मेरे भाइयों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसकी दुनिया नहीं जाती है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसकी कोठी नहीं जाती है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसका कोई बंगला नहीं जाता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसका कार नहीं जाता है। उसकी कार तो क्या, उसके कार की चाबी भी नहीं जाती है। उसके पॉकेट से उसके कार की चाबी को निकाल लिया जाता है। ब्रांडेड घड़ी पहनता है, उस घड़ी को भी उसके हाथ से खोल लिया जाता है। मेरे भाइयों, इन तमाम चीज़ों को तर्क करके, इन 60 साल ज़िंदगी को भूल करके लाखों साल की ज़िंदगी की फिक्र